اللہ اللہ لا الہ الا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ توحید باری تعالی میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ممتنع الوجود اللہ کو ماننا باطل ہے عقلاً، اور چونکہ ممتنع الوجود ماننا باطل ہے لہذا واجب الوجود لذاتہ ہی ہونا ثابت ہے۔ ہم نے وجود کی اقسام عرض کی تھیں کہ ایک ہے واجب الوجود، ایک ہے ممتنع الوجود اور ایک ہے ممکن الوجود۔ ان تین تصورات سے عقلاء اور علم عقلاء منطق و فلسفہ اس میں ان تین اقسام سے باہر نہیں ہے۔ اگر ہمارا دعویٰ تھا ملت اسلامیہ کا وہ یہ کہ خدا وحدہ لا شریک واجب الوجود لذاتہ ہی ہے، اب ہم اسے ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس راستہ جو ہے وہ یہ، اب اس کے ساتھ جو اس کی قسیم ہے یعنی ممکن الوجود، ہم نے اس کو ثابت کر دیا عقلاً کہ یہ اللہ کو ممکن الوجود ماننا عقلاً باطل ہے کیونکہ دور و تسلسل لازم آتا ہے۔ آج ہم یہ عرض کریں گے کہ خدا کو ممتنع الوجود ماننا عقلاً باطل ہے۔ جب ممکن الوجود ماننا عقلاً باطل، اللہ کو ممتنع الوجود ماننا عقلاً غلط، تو پھر ایک ہی بات ثابت رہ گئی کہ خدا وحدہ لا شریک واجب الوجود لذاتہ ہی ہے۔ ممتنع الوجود لذاتہ ہی اللہ کو مانے باطل ہے، یعنی اللہ کے لیے ہم اگر یہ کہیں کہ ایسا وجود ماننا کہ جس نے سب کو وجود دیا ہو، اللہ کا وجود جو سب سے بالادست ہو، جو سب کا خالق ہو، یہ ماننا ممکن نہیں ہے۔ یہ ہے دہریوں کا عقیدہ اور دہریوں کا دعویٰ۔ تو ہم ان سے عرض کرتے ہیں مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ کہ خدا وحدہ لا شریک واجب الوجود لذاتہ ہی ہے۔ اس واجب الوجود لذاتہ ہی کو ثابت کرنے کے لیے ہم نے ممکن الوجود کے بطلان پر عرض کر دیا، آج عرض کر دیتے ہیں ممتنع الوجود لذاتہ ہی باطل ہے۔ جب ممکن الوجود باطل، ممتنع الوجود باطل، تو پھر واجب الوجود ثابت۔ اگر آپ کا نظریہ یہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک کا عقیدہ ممتنع الوجود ہے، آپ اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ واجب الوجود عقیدہ ماننے، اگر ہم ایک واجب الوجود کو مانتے ہیں تو کیا قباحات لازم آتی ہیں؟ فلسفے کی روشنی میں کیا ایسی قباحات لازم آتی ہیں جو عقلاً محال ہیں؟ آپ ثابت کریں۔ ممکن الوجود ماننے کے لیے تو ہم خود بھی اس کے بطلان کے قائل ہیں۔ آپ اگر عقیدہ کا ممتنع الوجود کا ہے تو پھر اس کے ماننے پر جو قباحت لازم آتی ہے وہ بھی آپ بیان کریں۔ بہرحال اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ یہ اپنا ایک یعنی کہ ایک فلسفے کی ایک شق ہے، اسے ہم کبھی بعد میں عرض کریں گے۔ اس سے سہارا لے کر یہ کہتے ہیں نہیں، ایٹم جو ہے، ایٹم کے اندر نمو کی صلاحیت ہے، ایٹم کے اندر ارتقاء کی صلاحیت ہے۔ بس یہ دنیا میں بہت سارے ایٹم وجود رکھتے تھے، اب وجود رکھتے تھے، پہلے ان کا عقیدہ عرض کر دیں کہ پہلے یہ تمام ایٹم جن کے اندر نمو و ارتقاء اور کچھ خاصیتیں ہیں، یہ آپس میں ملتے گئے، نئے نئے موجودات بنتے چلے گئے۔ اس میں ایٹموں کے باہمی ملاپ سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ اب اگر ان سے کوئی کہے کہ بھئی یہ جو دنیا میں ایٹم تھے بہت سارے اور ان کے باہمی ملاپ سے نئی نئی شکلیں بنتی چلی گئی، نئی نئی چیزیں بنتی چلی گئیں، تو وہ جو ایٹم تھے ملاپ سے پہلے ان ایٹموں کو کس نے بنایا تھا؟ یہ اس کے بعد جو بنے وہ تو چلے آپ کے کہنے کے مطابق ایٹمی آپس میں ملاپ سے بن گئے،
جو ایٹم ملاپ سے پہلے تھے ان کو تو کوئی تو بنانے والا ہوگا. اچھا پھر آپ کا کہنا یہ ہے آپ نے بندر سے انسان کو انسان بنا دیا کہ آپ کا یہ یعنی دہریوں کا یہ عقیدہ ہے کہ بندر تھا, وہ بندر میں چونکہ ایک ایٹم ہے وہ اس میں نمو کی صلاحیت ہے, پہلے چھوٹے قد کے تھے, درخت بڑے ہو گئے تو ان کو بھی پھل توڑنے کے لیے ہاتھ اونچا کرنا پڑا, تو خود بخود وہ جو بکری کی شکل کے تھے فرض کریں تو وہ آہستہ آہستہ انسان کی طرح کھڑے ہو گئے, پھر ان کے کچھ بال بھی جھڑتے چلے گئے کیونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی ارتقاء کے عقیدے نظریے کے تحت. تو ہم ان سے دہریوں سے سوال کریں کہ آیا اس ایٹم میں ارتقاء اور نمو کا کوئی پیدا کرنے والا ہے یا خود بخود تھا اس کے اندر؟ تو کہتے نہیں یہ ذاتی ہے, کیونکہ اگر ذاتی نہ کہیں تو پھر ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کسی نے اس کے اندر یہ طاقت و صلاحیت دی ہے, وہ جس نے یہ طاقت و صلاحیت دی ہے پھر آگے بڑھ کر اسی کو خدا ماننا پڑے گا. لیکن انہوں نے جڑ کاٹ دی, کہا نہیں یہ ذاتی ہے. تو پھر بھی ایک سوال موجود ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے کہ اگر ایٹم میں ارتقاء و نمو ان کا ذاتی معاملہ تھا تو پھر اب کیوں ختم ہو گیا؟ اب ہم کسی بندر کو انسان بنتے ہوئے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اب کوئی اور وجود سورج نے کیوں نہیں ارتقاء کے نظریے کے تحت اپنی کوئی شکل بدل لی؟ اب زمین نے کیوں اپنی ایک کوئی شکل نہیں بدل لی کوئی ارتقاء و نمو کی کیفیت میں؟ ایٹم اگر ارتقاء و نمو رکھتا ہے اور اس کا وہ ذاتی ہے تو فلسفے کا ہی ایک قاعدہ ہے کہ خاصۃ الشیء لا ينفك عن ذلك الشیء, کسی چیز کا خاصہ اس سے ختم نہیں ہوتا. اگر اس کی ذات میں ہے, لوہے کی ذات میں سخت ہونا ہے, کیا کوئی زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوہا اگر ماہیت لوہا رکھتا ہو اور وہ آٹے نرم بن جائے؟ برف کی خاصہ ٹھنڈا ہونا ہے, کیا کوئی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ برف برف کہلائے اور پھر بھی وہ گرم ہو ٹھنڈی نہ ہو؟ تو ایٹم کی اگر خاصہ نمو اور ارتقاء ہے تو یہ خاصہ کیسے ختم ہو گیا؟ اب ہم کسی بندر کو انسان ہوتے نہیں دیکھ رہے. ابھی ہم نہ سورج نے اپنی ارتقاء کے نظریے کے تحت شکل بدلی ہے, نہ زمین نے اپنی شکل بدلی ہے, اور یہ تمام باتیں. تو یہ سوالات ہیں, ان سوالات کا ان کے پاس دہریوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پس اگر ہم خدا وحدہ لا شریک کو ممتنع الوجود ماننے نعوذ باللہ, تو پھر اس ماننے سے جو قباحتیں لازم آئیں گی کہ جب اللہ کا وجود ہے ہی نہیں تو پھر اس دنیا کا بنانے والا کون ہے؟ اگر دہریے کی بات لے لیتے ہیں کہ ان ایٹم نے ہی اپنے نمو ارتقاء کی صورت میں شکلیں بدلنی, تو شکل بدل نمو ملاپ سے پہلے جو ذرات تھے, جو ایٹم تھے, ان کا کوئی تو خالق ہوگا. آپ کہیں نہیں کوئی خالق نہیں, بغیر خالق کے بن گئی, عقلاً محال ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر خدا وحدہ لا شریک کو ممتنع الوجود مان لیں کہ اللہ کا وجود ممکن نہیں, تو دوسری جو قباحت ہے جو ہم نے برہان نظم سے دی تھی کہ اس دنیا میں نظم دینے والا کون ہے؟ نظم کس نے پیدا کیا؟ یعنی اس دنیا میں نظم کی مثال کیا دے؟ انسان اپنے جسم پر غور کر رہے, کیا منظم نظام ہے؟ کیا کسی مدبر, کیا کسی منظم حقیقی کے بغیر کیا اس طرح گہرا نظام انسان اور اشیاء کے وجود کے اندر اور ان تمام موجودات کے درمیان یہ نظم پیدا ہو سکتا ہے؟ عقلاً محال ہے. پر چونکہ خدا کا یعنی اشیاء کا بغیر خالق کے ہونا محال, چونکہ نظم کا بغیر ناظم کے ہونا محال, لہذا اللہ کا ممتنع الوجود ماننا محال ہے. پر جب اللہ کا ممکن الوجود ماننے سے دور و تسلسل لازم آتا ہے, اگر اللہ کے ممتنع الوجود ماننے سے یعنی بغیر خالق کے مخلوق کا ہونا, بغیر ناظم کے نظم کا ہونا لازم آتا ہے جو عقلاً محال, لہذا خدا وحدہ لا شریک نہ ممکن الوجود ہے نہ ممتنع الوجود ہے, خدا وحدہ لا شریک واجب الوجود لذات ہی ہے.
واجب الوجود لذاتی ہی ایک لفظ نہیں ہے، اس کے اندر واجب الوجود لذاتی ہی میں ایک بڑا یعنی کہ صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا اثبات اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ اللہ اللہ